ان ربی قریب مجیب، پورے یقین کے ساتھ، تاکہ آپ کی دعاؤں کے اندر ایک اثر پیدا ہو جائے، دعائیں قبول ہو جائیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے، یعنی دعا مانگنے کا ارادہ کرے، نیت کرے، تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے۔ تو گویا پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر درود شریف، اور پھر اپنی حاجت اور اپنا سوال۔ بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اس کی دعا پوری ہو جائے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، یعنی جو آخر میں ہم التحیات میں پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرے۔ تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ نماز کے اینڈ پر، یعنی پہلے حمد و ثنا، اللہ کا ذکر، تسبیحات، جیسے رکوع میں تسبیح، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر مختلف ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر۔ تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر اس کے بعد دعا کی، تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کا، حمد و ثنا کا تعلق ہے، تو اس میں ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین ثنا اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ تو گویا سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے آغاز میں الحمدللہ کہتے ہیں، تعریف سے بات شروع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی پہلی سورت میں ہی ہمیں مانگنے کا ادب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور پھر ایاک نعبد، یہ دعائے عبادت ہے، و ایاک نستعین دعائے مسئلہ ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں۔ اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز
ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی۔ ہم ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں، ہم بہترین گائیڈنس وہیں سے لے سکتے ہیں۔ اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا انجام کتنا پیارا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے رہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ قبولیت دعا کی بھی علامت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی، تو آپ نے اپنا سر اٹھایا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتہ نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیہ جملے پڑھیں گے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم اور وہاں پر آمن الرسول کے آخر میں جو دعائیں آتی ہیں، تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بھی آپ دعا شروع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آمن الرسول جب پڑھیں اس وقت کی دعائیں بھی توجہ سے، اور اس کے ساتھ مزید دعائیں بھی، یعنی یہ دعا تو ہم مانگیں گے ہی اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر آپ دیکھیے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم فکر مند ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، تو اس موقع پر بھی ہمیں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کے حل کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس رستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حمد ہوتی کیا ہے؟ حمد اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کامل وصف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، یہ 3 لفظ یاد رکھیے گا، اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال یعنی کاموں میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے اندر کمال ہو، یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے تعریف بھی اللہ ہی کی، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور سارے جہان والوں کا رب ہے، کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر نعمت جو ہمیں ملی اسی کی طرف سے، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ، ہمارا بھی خالق وہ، اور پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی وہ، ہمارا رازق بھی وہ، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اسی کی طرف سے ہے۔ اس لیے سب تعریف بھی اسی کی، جب سب کچھ دیا اس نے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہدایت کا سبب جو کتاب اللہ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دی، لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تعریف کا حقدار ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے کہ کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہ تو مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک اس دنیا کے لیے، باقی 99 آخرت کے لیے۔ اس لیے تعریف دنیا میں بھی اللہ کی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر مالک یوم الدین بھی وہی ہے کہ جس دن ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تعریف اسی کی کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جس رب کی اتنی صفات ہو پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے،
اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں، اور پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں نہیں جن پر رب ناراض ہے، اور ان میں بھی نہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں جہاں دعا کا ادب بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے، کیونکہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، یعنی اس کی صفات بیان کر کے، اس کی تعریف کر کے اس کو پکارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت ہاتھ باندھ کر دعا پڑھتے تھے، یعنی اذا قام من اللیل یتہجد قال، اس وقت کیا پڑھتے؟ اللہم لک الحمد، اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق۔ اس کے بعد دعا کرتے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت والیک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ تھا آپ کی دعا مانگنے کا انداز۔ کتنی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اور آخر میں جو معصوم عن الخطا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کوئی غلطیاں ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک چیز مانگ رہے ہیں، کیا؟ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اللہ تو مجھے بخش دے، میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو معاف کر دے، تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت کی اس دعا سے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ دعا کا ایک بڑا حصہ کس پر مبنی ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ دعا کا سلیقہ سیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کبھی اس طرح کی ہی نہیں۔ ہمیں صرف اپنا آپ ہی یاد رہتا ہے، صرف اپنے مسائل یاد رہتے ہیں، صرف اپنی پریشانیوں کا ذکر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم بھولے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنی بھی ہم کریں، اس لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ تو آج سے جو سیکھنے کی بات ہے، جو ٹیک ہوم میسج ہے، وہ یہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کرے، ہمیں بخش دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر اللہ کی تعریف بیان، اللہ کی توحید بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے سے پہلے اپنی حمد سکھائیں گے۔ یعنی ایک تو دنیا کے دعائیں ہیں نا جو دنیا میں ہم مانگتے ہیں، اور آخرت میں اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ حساب کتاب قائم کر دیں، یہ بھی ایک دعا ہوگی نا، یہ سفارش ایک دعا ہے۔ لیکن اس سفارش سے پہلے کیا ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو آگے بھیجتے جائیں گے حتیٰ کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو وہ سب میرے پاس آئیں گے، تو میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ملنے پر سجدے میں گر پڑوں گا۔ عاجزی دیکھیے، ہمبلنس دیکھیے، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا، یعنی جتنا اللہ پسند کرے گا اتنی دیر میں جھکا ہی رہوں گا۔ ہمارے سجدے کیسے ہوتے؟ ٹھونگے مار رہے ہو اوپر نیچے، بس تھوڑی سی ایکسرسائز۔ حکم ہوگا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، مانگو دیے جاؤ گے، کہو سنا جائے گا، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی، یعنی اس دن سکھائی جائے گی، اور وہ حمد وہیں ملے گی اور ان الفاظ سے حمد کریں گے۔ یعنی وہ حمد آج ہمیں نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، اس وقت آپ کو سکھائی جائے گی، یعنی وہ ایسی حمد ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ دعا کریں گے
اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. کیسا ہے وہ دن جس سے ہم غافل رہتے ہیں، جس کو ہم بھولے رہتے ہیں. اگر اس دن کی فکر لگ جائے تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، سارے دکھ دور ہو جائیں، سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. اس لیے ہم سب کو اس رمضان میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دعائیں تو ہم کریں گے، لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے دو حصے ہیں، ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تحمید دونوں کا حکم دیا ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے فسبح بحمد ربک، یعنی حمد کے ساتھ اور کیا کرو؟ تسبیح کرو. وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. سورۃ النصر میں آتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فسبح باسم ربک العظیم. سورۃ الاعلی میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی باقاعدہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی حکم دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم. انبیاء اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا، ایک ایک ذرہ. الیکٹرونز اور پروٹونز بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے، اور اہل ایمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. پھر ہم تسبیح کیوں نہ کریں؟ کیا چیز ہمیں روکے ہوئے ہے؟ کس وجہ سے ہم تسبیح میں کوتاہی کرتے ہیں؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو بھی ان میں ہے. پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے. فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور حاملین عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. کیا زبردست کام ہے ان کا، جن کو سب سے اعلیٰ ترین ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عرش الہی کو اٹھا کے رکھے. وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کریں گے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی، دن کے آغاز پر بھی اور دن کے اختتام پر بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے. تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے تسبیح. اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں. لہذا تسبیح اور حمد دونوں ہی ہونی چاہیے. تسبیح سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. یونس علیہ السلام کو کس بنا پر اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی؟ فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس کے پیٹ میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس مشکل سے نجات نہ ملتی. تو بہت سی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا. اور وہ اپنی تسبیح میں کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے.
جب حالات مشکل ہو جائیں، دل غم سے بھر جائیں، سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے، کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تسبیح شروع کر دیں. لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح شروع کر دیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہمارے دین کے رستے پر آنے کی وجہ سے جب لوگ باتیں کرتے تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی. لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، اپنی صفائیاں بیان کرنا نہیں ہے، جواباً اٹیک کرنا نہیں ہے. بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی کوئی نیکی نہیں ہوتی، اس کے جواب میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی تسبیح کرنی. اللہ تو پاک ہے، میں تو گناہگار ہوں، مجھ پہ اگر لوگ باتیں کرتے بھی ہیں تو میرا قصور ہو سکتا ہے، لیکن ساری پاکی تو تیرے ہی لیے ہے، ساری تعریف تو تیرے ہی لیے ہے. اور پھر سجدوں کی کثرت. پھر اسی طرح اگر انسان کے اندر بخل کے جذبات ہو، کچھ خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، خوف آتا ہو، رات کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، ڈر لگے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو تسبیح پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ویسے بھی ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، یعنی معمولی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے. گناہ جتنے بھی ہوں تسبیح اور تحمید کہنے سے معاف ہو جاتے ہیں. عرش الہی کے گرد بھی ان کلمات کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، یعنی وہاں بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے. تسبیح پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، حمد سے خیر و برکات نصیب ہوتی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں جو ہمیشہ تسبیح کرتا ہے اس کے چہرے کے خطوط چمک اٹھتے ہیں، یعنی اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اور جو ہمیشہ حمد پڑھتا ہے اس کے اوپر مسلسل خیرات و برکات اترتی رہتی ہیں. تو دونوں چیزیں مل جائیں تو چہرے کی رونق بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی. اور فرمایا جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے لیے بند دروازے کھل جاتے ہیں. جن چیزوں میں رکاوٹ آئی ہوئی ہوتی، ہم اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں اس چیز میں بندش ہے، اس میں بندش ہے. ان ساری بندشوں کا علاج تسبیح و تحمید میں ہے، لیکن ہم بھولے رہتے ہیں. ہم صرف پریشان رہتے ہیں اور پریشان ہو کر ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں. اور یہ تو دنیا کے فائدے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن میزان میں یہ کلمات بہت بھاری ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا کہ یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے. کس قدر بھاری ہوں گے؟ اور پھر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 5ویں چیز، مسلمان کا فوت ہونے والا نیک بیٹا، اس کا باپ ثواب کی امید کے ساتھ اس پر صبر کرے. تو یہ 5ویں چیز ہے. یعنی اگر کسی والد یا والدہ یا والدین دونوں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور وہ نیک بھی ہو، جس سے یہ توقع ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں کرے گا، لیکن انسان اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے، تو یہ صبر میزان میں بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بہترین بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے. اللہ کی تسبیح اور تحمید کے مسنون کلمات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے. آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی گفتگو کا تکیہ کلام ہوتا ہے سبحان اللہ، ہر دوسری بات میں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر سبحان اللہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار پڑھا جائے تو یہ 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طرح سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. کس چیز سے؟ ہر نقص سے اور ہر عیب سے، ہر شبیہ سے، ہر مثیل سے. نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے، یعنی ہر ایک میں نقص ہے، صرف اللہ ہی کامل ہے. تو اس کے کمال کی وجہ سے، یعنی وہ کامل ذات ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی نقص نہیں. تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص سے پاک قرار دیتے ہیں، اور اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کوئی عیب نہیں. اور پھر یہ کہ وہ کامل ہے اور اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں، کچھ بھی کمی نہیں. یہ بھی تسبیح کا معنی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ہر کمی سے، کوتاہی سے، اور ان سارے جھوٹے خیالات اور گمانوں سے جو لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں، ان سب سے پاک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم کوئی شر بھی منسوب نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے بھی پاک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ایک کلمہ ہے. ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سبحان اللہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی بڑائی کی تعظیم ہے. سبحان اللہ کلمہ توحید بھی ہے، ایمان کا رکن بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا اور تعریف ہے. یہ تعظیم، پاکیزگی اور تنزیہ پر مشتمل ہے. فرشتے مسلسل اس کی تسبیح کرتے ہیں، رکتے ہی نہیں. تمام کائنات، حیوانات، جمادات، نباتات، ریت کے ذرات، پانی کے قطرے، ہوائیں، بجلیاں، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. اور یہ تسبیح دنیا کی زندگی ختم ہونے سے ختم نہیں ہو جائے گی. جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی نا، یہ کائنات اس طرح نہیں رہے گی جیسے ہے، لیکن تسبیح ختم نہیں ہوگی، وہ پھر بھی جاری رہے گی. اور مومن جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کا ذکر کیا ہوگا؟ تسبیح ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی ہوگی. تو نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے. اسی طرح تسبیح بھی صرف اللہ کی ہوتی ہے. آپ کسی انسان کی تسبیح نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا تم کس کی تسبیح پڑھ رہے ہو، کسی کی بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ کوئی پاک ہے ہی نہیں. ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے. اور کلمہ سبحان جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا. یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے بچوں کا. اگر کوئی بھول کے رکھ چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا آلٹر کر لے، سبحان رکھ لیں. ٹھیک ہے، سبحان نام نہیں رکھتے. یہ نام میں نے سنا تھا کہیں کسی نے رکھا ہوا تھا. تو سبحان جو ہے یہ یعنی ہر عیب سے پاک. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے اور اس کے سوا کسی کی پاکی بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ بالکل پاک انسان ہے، پیور ہے. نہیں، سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے. تسبیح کے دوسرے مسنون الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. اس میں سبحان اللہ کے ساتھ حمد کا بھی ذکر کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ. تو بات میں پھر شروع سے جا کے ملاؤں گی کہ یہ خالی تسبیح پہ کوئی لیکچر میں نہیں دے رہی. یہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے جو کلمات ادا کرنے ہیں، جو اذکار کرنے ہیں، جو تسبیحات پڑھنی ہیں، یہ ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ بہترین دعائیں ہیں ایک طرح سے. یعنی اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں اور کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کو وہ ساری خیر مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ. دعا مانگنے میں ہم عام طور پر صرف ایک چیز کو دعا سمجھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنا. وہ صرف 1% ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کے مختلف طریقے ہیں اور اسی میں سے ایک اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، بلکہ کچھ مانگنے سے پہلے تو لازمی طور پر اس کی حمد و ثنا کرنا. تو سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ توحید کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک قرار دینا جو اس کے شان کے لائق نہیں. اور پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے، کوئی بات، کوئی کام، کوئی اشارہ، کوئی چیز، ان سب کو بھی نگیٹ کرنا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، دوسری طرف کہتے ہیں وہ بحمدہ اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں. یعنی ایک میں ہم نگیٹ کرتے ہیں ہر برائی کو، اس سے ہر عیب کو، اور دوسرے میں ہم اس کی صفات بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. تو تعریف مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آپ تسبیح بھی کریں اور حمد بھی کریں. تو سبحان اللہ کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے. یعنی ویسے تو آپ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آدھی بات ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تسبیح تحمید کا ساتھی ہے، یہ ساتھ ہی آنی چاہیے، یعنی تعریف بھی ساتھ ہونی چاہیے. تیسرا ورژن ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے، اور اس کی عظمت کا بھی بیان ہے. یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، یعنی وہ اتنا عظیم ہے کہ ہماری عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم اس کی عظمت کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. ابن جریر کہتے ہیں العظیم سے مراد وہ ہستی ہے جس کی مخلوق تعظیم بجا لاتی ہے،
اس سے ہیبت رکھتی ہے، اس سے ڈرتی ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم؟ اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے نام ہیں، بہت سی صفات ہیں. یہ اصل میں ہم اپنی کم مائگی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو آپ کی تعریف کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پا ہی نہیں سکتے. وہ ہمارے گمان سے کہیں بڑا ہے، یعنی جتنا بڑا آپ اس کو خیال کریں وہ اس سے بھی آگے. وہ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے. دعوت و تبلیغ کے کام سے روکنا چاہتے تھے، جس کا ذکر سورۃ القلم میں آتا ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً قریب ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضروری پھسلا دیں جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو دیوانہ ہے. یعنی وہ آپ کو ایسی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے جب وہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تھے کہ آپ پڑھنا روک دیں کسی طرح، یعنی اپنی نظروں سے آپ کو نقصان پہنچائیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن ان کا مقصد یہی تھا. اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو، دوسرا شخص نفرت سے آپ کو دیکھ رہا ہو یا غصے سے دیکھ رہا ہو، تو آپ اپنا کانفیڈینس بعض اوقات لوز کر جاتے ہیں. حالانکہ وہ کہہ کچھ نہیں رہا ہوتا، لیکن صرف اس کے دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جس کو گھورنا کہتے ہیں بعض اوقات. تو وہ یعنی آپ کو آپ کی بات سے ہٹا دیتا ہے، یہ آپ کی کنوکشن لوز ہو جاتی. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے تمہیں نظر بد لگا دیں. ابن کثیر کہتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے نظر کا لگ جانا اور اس کی تاثیر کا پیدا ہو جانا برحق ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسد کے حسد سے اور حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد. تو عام طور پر جو نظر لگتی ہے وہ حاسد کی ہوتی ہے جو آپ کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا. ابن قیم کہتے ہیں نظر بد کو لگانے کا اصل سبب اور بنیاد حسد ہے. اسی لیے بعض اذکار میں من حسد حاسد آتا ہے، یعنی حاسد جب حسد کرتا ہے اور اس کا حسد اس کی نگاہوں سے چھلکتا ہے اور وہ آپ کو تکلیف دیتا نقصان دیتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن ضروری نہیں کہ صرف حسد کی بنیاد پر، بعض اوقات حسد کے علاوہ بھی، جیسے آگے میں وضاحت کروں گی کہ تعجب کی بنیاد پر، ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے، جیسے ماں کی بچے کو لگ جاتی ہے. اور کبھی کسی انسان کی فطرت کی بنا پر، یعنی اس کے اندر جو ایک پوائزن ہے اوور آل لوگوں کے بارے میں، ایک تلخی ہے، ایک فطرت میں وہ بخیل ہے یا کسی کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتا، تو اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی جان پہچان ہو. مثلاً آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ نے کوئی اچھی جیولری پہنی ہوئی ہے، اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، اچھا سا بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دور کوئی سیٹ پر بیٹھا آپ کے ساری حال و لیے کا جائزہ لے رہا ہے اور اس کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہ سب کچھ، کیونکہ اس کے پاس یہ سب نہیں ہے. حالانکہ آپ کے بیچ میں کسی قسم کا کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف اپنی فطرت کی بنا پر آپ کو اپنے نگاہوں سے ایک طرح سے تکلیف دے رہا ہے ان انٹینشنلی. یعنی وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، اس کی نیچر ہے یہ کہ جب وہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے. تو کسی کی بھی خوبی دیکھ کر جو برا خیال انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ عام طور پر حسد کہلاتا ہے. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے، خواہش اور توجہ کے ذریعے دوسروں پر بہت جلد اثر انداز ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کو توجہ دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، آپ اس کو کسی خاص ڈھنگ پر لانے کا ارادہ کر لیتے ہیں، مثلا اپنے بچوں ہی کے معاملے میں کہ اس کی تربیت کرنی ہے، اس کی یہ بری عادت ٹھیک کرنی ہے، اس کے اندر یہ چیز ڈالنی ہے، تو آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ پڑھا کے چھوڑنا ہے، اس کو یہ سکھانا ہے، تو وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اچھا ارادہ ہو تو فائدہ ہوگا اور اگر برا ارادہ ہے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے اذن ہی کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے جادو کے سلسلے میں ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. تو نظر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ ہی ہوتا ہے، اور بِإِذْنِ اللَّهِ کبھی نظر لگنے کی بنا پر انسان مر بھی سکتا ہے، یعنی نظر قتل بھی کر دیتی، کبھی بیمار کر دیتی، کبھی خوف زدہ اور دہشت زدہ کر دیتی ہے، کبھی کمزور کر دیتی ہے، اور کبھی کسی کو گرا دیتی ہے، پھسلا دیتی ہے. جیسے قرآن میں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کوئی شخص بلندی سے گر سکتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب سکتا ہے، اچھا بھلا تیر رہا ہے اور ایک دم اس کے بیلنس خراب ہو گیا اور
گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان مر کے قبر میں پہنچ جاتا ہے اور اونٹ کو ذبح کر لیا جاتا ہے اور لوگ پکا کے اس کو کھا جاتے ہیں، حالانکہ وہ اچھا بھلا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ اچھی طرح جان لیں کہ ہمارے دین میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے۔ کچھ لوگ تو ہر چیز میں نظر کا اثر ماننے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ کسی چیز میں بھی اثر نہیں مانتے۔ تو اعتدال کی راہ وہی ہے جو ہمارے دین کی ہے کہ لگ بھی سکتی اور نہیں بھی لگ سکتی، باذن اللہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آج کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ یوسف کی، جس میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو لوگوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے ایک خاص حکم دیتے ہیں۔ آیات سنیے، پھر اس کے بعد ان کی ہلکی پھلکی وضاحت کریں گے۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ تم مختلف دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا، اور اسی پر پس چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں۔ اور جب وہ شہر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، تو انہیں اللہ کے مقابل کوئی چیز کام نہ آئی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کیا، اور بے شک وہ البتہ علم والا تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین کو باقی بیٹوں کے ساتھ مصر بھیجا تو اس وقت انہیں نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بچوں، تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا۔ یا بنیہ، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ سائیڈ نوٹ ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان بچوں نے کتنی تکلیف دی تھی یعقوب علیہ السلام، زندگی بھر کا روگ لگا لیا تھا، اپنے بھائی کو بظاہر مار ڈالا تھا، ختم کر دیا تھا، لیکن باپ کا رویہ کیسا رہا اولاد کے ساتھ؟ وہ ان پہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے ان کو گھر سے نہیں نکالا، انہوں نے ان کو تانے نہیں دیے، انہوں نے ان کو بات بات پر ڈانٹا نہیں، بلکہ یا بنیا کہہ کے پکارتے۔ اس میں تربیت اولاد کا ایک بہت بڑا پہلو چھپا ہوا ہے کہ اولاد اپنی ہی ہے نا، جو بھی کرے وہ اپنی ہی ہے نا، اگر آپ ان کے لیے نہیں تو پھر کون ہوگا؟ وہ کچھ بھی کریں، آپ کو محبت سے، پیار سے اور خیر خواہی کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو اپنا بنانا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے، انہیں سیدھے راستے پہ لانا ہے، کیونکہ محبت جو کچھ کر سکتی ہے وہ نفرت نہیں کرتی۔ یعنی کتنی تکلیف ہوگی ان کے دل میں، اور کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب بچوں کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے اور پھر انسان انہیں گلے بھی لگائے اور انہیں پیار سے بھی بلائے، لیکن بہت سے والدین اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اگر بچوں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو قتل سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے، باقی جرائم تو اس سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے تو اس کہتے ہیں ہمیں شکل نہ دکھاؤ، تم گھر سے نکل جاؤ، اور ڈسون کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ایسے بچوں کی زندگی حرام کر کے رکھ دیتے۔ تو بہرحال کہتے ہیں میرے پیارے بچوں، تم سب ایک دروازے سے شہر میں نہ جانا، انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے سفر کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، بلکہ مصر میں مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے داخل ہونا، تاکہ تم لوگوں کی نگاہ میں نہ ہو، تمہیں بری نظر نہ لگے، کیونکہ آپ کو پتا کہ فلسطین کے لوگ ویسے بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارے جوان لڑکے اور وہ سارے کے سارے ایک گروپ بن کے اگر ایک ہی جیسی شکلوں جیسے وہ داخل ہو رہے ہوں تو کوئی بھی دیکھے گا تو جو نظر معجب ہوتی، تعجب والی، حیرانگی والی، خوشی والی، وہ ان کو نقصان دے سکتی ہے۔ چونکہ وہ خوبصورت تھے، طاقتور تھے، مضبوط نوجوان تھے، تو انہیں ڈر تھا کہ نظر لگے گی، اور ساتھ ہی پھر کہا کہ میں اپنی اس تدبیر کے ذریعے اللہ کی قضاء و قدر کو نہیں ٹال سکتا، سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، لیکن باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی احتیاط تقدیر کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، تمام فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ توکل کرتا ہوں۔ تو ایسے تمام معاملات جن کے معاملے میں انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ تدبیر اختیار کرے اور باقی اللہ پہ بھروسہ کرے اور اپنا دل ہلکا کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو بھی صرف اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی وہ ساتھ دوسروں کو بھی سبق سکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچ کر والد کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے، لیکن ہوا وہی جس کی کھٹک تھی ان کے دل میں کہ بنیامین کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا اور بنیامین کو انہیں وہیں چھوڑنا پڑا۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے بچوں ایک دروازے سے نہیں مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، یعنی انسان اپنا مطلوب اور مقصود توکل کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان یغنی عنهم من اللہ من شیء، تو پھر جب وہ اسی طریقے پہ داخل ہوئے جس پہ ان کے والد نے انہیں گائیڈ کیا تھا، لیکن وہ تدبیر ان کے کام نہ آئی۔
الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ ایک ضرورت تھی، ایک حاجت تھی، ایک تڑپ تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی کہ جس کو انہوں نے پورا کیا تھا. یعنی ایک خیال تھا جو انہوں نے بیان کر دیا، اور ان کا خیال ایسا ویسا نہیں تھا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم تھا، اس نے علم کی بنا پر یہ بات کہی تھی. یہ ہے اہم نقطہ کہ ان کو پتا تھا کہ نظر لگتی ہے، اور انہوں نے علم کی بنا پر ہی تدبیر اختیار کی تھی، اور علم کی بنا پر یہ کہا تھا کہ اللہ کی تقدیر کو میں نہیں ٹال سکتا، اور علم کی بنا پر ہی کہا تھا کہ توکل کرنا. اور ساتھ ہی کہتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ،